نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ پارہ 29 سورہ نوح رکوع 2 آیت نمبر 21 تا 23۔ قال نوح رب انہم عصونی، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے بطور فریاد پوری حکایت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا ہے، یہ میرے بات نہیں مانتے، یہ میرے نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے فرمان برداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں جن کے مال و اولاد نے ان کو نقصان پہنچایا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور مراد ان شخصوں سے وہ رؤساء ہے جو جاگیردار، سرمایہ دار، خان، نواب وغیرہ وغیرہ تھے جن کے عوام اتباع کرتے ہیں۔ اور مال و اولاد کے نقصان کا معنی یہ ہے کہ ان کے مال و دولت، اولاد سرکشی کا سبب ہے، اور مال و اولاد ہی کی وجہ سے یہ میرے اتباع سے روگردانی کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، اور مال و دولت ہی کی وجہ سے سرکش بن گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ کبار یا کبار مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بہت بڑا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، اور مکر یہ کیا کہ خود تو توحید رسالت بعث بعد الموت کو جھٹلاتے تھے، تکذیب کرتے تھے، اور پھر بستی کے غنڈوں کو، مستنڈوں کو جمع کر کے شرپسند عناصر کے ذریعے سے، آوارہ قسم کے لڑکوں کے ذریعے سے سیدنا نوح علیہ السلام کے پیچھے لگا دیتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو اذیتیں دیتے تھے۔ اور یہ جو غنڈے تھے، مستنڈے تھے، شرپسند عناصر تھے، آوارہ قسم کے لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی شکوہ میں ذکر کیا ان کفار کے قول کا، اور ان کفار کے قول کو نقل کیا کہ ان بدبختوں نے آپس میں یہ عہد و پیمان کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ اپنے معبودوں کے، اپنے بتوں کی عبادت نہیں چھوڑنی ہے۔ اور خصوصاً یہ جو 5 بت تھے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 تھے دراصل بنیادی طور پر یہ اللہ کے نیک اور صالح لوگ تھے، بندے تھے اللہ کے، جو سیدنا نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے تھے۔ بہت سارے لوگ ان کے معتقد تھے، متبع تھے۔ ان لوگوں نے ان نیک شخصیات کے وفات کے بعد ایک عرصہ تک ان نفوس، یہ جو اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے تعلیمات پر عمل کیا، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد شیطان کے کہنے پر ان لوگوں نے ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر سامنے رکھ دی۔ شیطان نے یہ سمجھایا
کہ تم جن بزرگوں کی اتباع کرتے ہو اور ان شخصیات کے اتباع میں، طریقے میں عبادت الہی کرتے ہو، اگر ان بزرگوں کی تصاویر لگا کر عبادت کرو تو تمہاری عبادت مکمل ہو جائے گی اور تمہیں خشوع خضوع بھی حاصل ہوگا۔ یہ بدبخت قوم شیطان کے فریب میں، دھوکے میں، فراڈ میں آ کر ان نیک بندوں کے مجسمے بنا کر عبادت گاہ میں رکھ دیے اور ان بزرگوں کے یاد تازہ ہونے سے بھی ظاہر ہے کہ خاص کیفیت محسوس کرنے لگے، یہاں تک کہ اسی حال میں یہ لوگ یکے بعد دیگرے مرتے رہے اور نئی نسل ان کی جگہ لے لیتی۔ شیطان نے ان بدبختوں کو پڑھایا کہ تمہارے جو بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ ان بتوں کو، ان اصنام کو معبود اور مسجود سمجھتے تھے، اور تمہارے بڑے جو تھے یہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اصنام کی عبادت کرتے تھے۔ اب انہوں نے یہاں سے بت پرستی شروع کر دی، بت پرستی یہاں سے اسٹارٹ ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ان 5 بتوں کی عظمت ان کے دلوں میں چونکہ بیٹھ گئی تھی، اسی لیے ان اصنام کی عبادت کو باہمی معاہدے کا خاص طور پر نام لیا گیا۔ اور یہ جو 5 بت ہے، ودا جو مورت ہے، قوی ہے، کل مرد کی شکل میں ہے، زمانے جاہلیت تک ان بتوں کے نام پر نام بھی رکھتے تھے، جیسا کہ عبد ودا، عبد ود اور عبد سواع نام بھی رکھتے تھے لوگ، جس طرح کہ ہم عبداللہ رکھتے تھے، عبد الرحمن رکھتے ہیں۔ سواع یہ اس مورتی کی حسین و جمیل عورت کی شکل تھی، قبیلے حذیل اس کی پوجا کرتے تھے، اور یغوث اس بت کے مورت ہے جو بیل اور شیر کے شکل میں ہوتی تھی، یمن کے لوگ بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور یعوق بت جو تھا وہ گھوڑے کے شکل میں مورت تھی، اس کا بھی یمنی لوگ پوجا کرتے تھے۔ نسر کی جو شکل ہے یہ عقاب پرندہ جو ہے اس کی طرح، شاہین کی طرح ہوتا تھا۔ وعلی کل حال حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے اللہ کے بغیر غیر کے عبادت میں مشغول ہوئے، شرک کا ارتکاب کیا، اور ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی دعوت دی۔ رب انی دعوت لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جنہوں نے ایمان لانا تو وہ ایمان لا چکے ہیں۔ اب اس تقاضے کے مطابق نوح علیہ السلام نے یہ فریاد کی اور فرمایا قال نوح علیہ السلام نے کہا رب اے میرے پروردگار انہم عصونی، بے شک انہوں نے نافرمانی کی میری، واتبعوا اور پیروی کیے، من لم یزدہ اس کے جس کو نہیں بڑھایا، مالہ اس کے مال، وولدہ الا خسارہ اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ نقصان کے سوا، ومکروا اور انہوں نے چال چلے، مکرن کبارا بہت زبردست بڑی چال، وقالوا اور کہنے لگے لا تذرن تم ہرگز نہ چھوڑنا، آلہتکم اپنے معبودوں کو، ولا تذرن اور نہ چھوڑنا، ودا کو، ولا سواع اور نہ سواع کو، ولا یغوثا نہ یغوث کو، ولا یعوق اور نہ یعوق، ونسرا اور نصر کو، ان اصنام کو مت چھوڑو۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت تھی، اور پھر اگلی کلپ میں مزید تفصیلات آئیں گی۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ